اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے، تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے عنوان ہے کونوا مع الصادقین اور میں ہوں ذاکرہ حنا حیدر۔ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں رجب کے حوالے سے، 13 رجب کے حوالے سے۔ 13 رجب کو امام علی اس دنیا میں آئے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ پروردگار نے اس گھرانے کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اور 13 رجب کو آئے ہیں علی کعبے کے اندر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ علی کعبے میں آئے ہیں، یہ فضیلت کعبے کی ہے کہ کعبے میں علی آئے ہیں۔ یوں تو ہم یہ بات جملہ اکثر صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ فضیلت علی کی نہیں کعبے کی ہے کہ کعبے میں علی آئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس فضیلت کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ یہ علی کی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے اس گھرانے میں نا کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اس گھرانے میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی کیا ہے؟ اس گھرانے میں وزن دیکھا جاتا ہے، وزنی بات کتنی وزنی ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ بھی پروگراموں میں بتایا تھا کہ قرآن کی آیتوں کے وزن کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا وزن اتنا ہے کہ پیغمبر نبوت کو خرید لے۔ تو اس گھرانے میں وزن دیکھا جاتا ہے۔ اب علی کے اگر ہم نام کے عدد لیں، مولائے کائنات کے نام کے عدد لیں تو 110 ہیں۔ 110 نام علی کے عدد ہیں۔ اگر ہم کعبے کے عدد نکالیں تو کاف کے 20 ہیں اور عین کے 70 ہیں، یہ بنتے ہیں 90۔ اور بے کے 2 ہیں، یہ بنے 92 92۔ اور ہے کے عدد ہیں 5، یہ بنے 97 یعنی 97۔ یہ 110 سے کم ہے، کعبے کے عدد 97 110 سے کم ہے۔ اس کعبے کے اعداد میں یعنی 97 میں رجب کی 13 تاریخ کے عدد جمع کرے تو 110 بنتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا راز چھپا دیا پروردگار نے اس میں، بہت بڑا راز ہے جو آج پتہ نہیں کیسے میں نے یہ افشا کر دیا کہ کعبے کے عدد میں یعنی 97 میں 13 رجب کا 13 کا ملائے جائیں تو پھر علی کے برابر آتے ہیں۔ یعنی یہ کعبے میں آنا کعبے کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں ہے۔ اس گھرانے کو پروردگار نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اپنی پہچان کروا سکے، دنیا کو بتا سکے کہ خدا ہے کیا۔ اگر علی نہ ہوتے تو یقین کریں اس کے سجدے نہ ہوتے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے، یہ علی نے بتایا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے اس گھرانے کو علی عطا کیے ہیں، علی کو علی بنا کے بھیجا ہے تاکہ پہچان ہو سکے۔ علی کو ولایت عطا کی ہے۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، خدا کا اپنے بارے میں کہنا ہے کنتا کنزن مخفیان، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا ہے، محمد و آل محمد کو خلق کیا ہے۔ جب جناب مسلم آئے ہیں نا ابن زیاد کے دربار میں، عقیل کا شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جناب مسلم، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا 5 پہلے باب الحوائج ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور ابن زیاد نے جیسے ہی کہا کہ اپنی تعریفیں بیان کرنی شروع کی، جناب مسلم نے ایک طویل ترین خطبہ دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں جناب مسلم کا یہ خطبہ بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن آج خطبے کی پہلی لائن جناب مسلم عقیل کا شیر گرج رہا ہے، دربار ابن زیاد میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق محمدا والیاً دلیل بذاتہ، یہ تعریف ہے اس پاک پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ مسلم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے محمد اور اپنی علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ کیسا رازق ہے، اسے چاہیے کہ محمد اور علی کو دیکھے۔ رازق وہ ہے، رزق دینے والے یہ ہیں۔ جس نے دیکھنا ہے وہ کیسا خالق ہے، اسے چاہیے کہ محمد اور علی کو دیکھے۔ خلق وہ کرتا ہے، خالق وہ ہے، خلق یہ کرتے ہیں۔ ایک بار علی خطبہ دے رہے تھے مسجد کوفہ سے، میں نے اس کو خلق کیا، میں نے اس کو خلق کیا، میں نے اس کو خلق کیا۔ ایک دہیریا کھڑا ہو گیا، کہا یا علی کیا غضب ہے، تمہیں بھی خالق مانے اور اللہ کو بھی خالق مانے؟ جب میں بناتا ہوں تو تم جیسے بھی بناتا ہوں، اور جب وہ بناتا ہے تو ہم جیسے بناتا ہے۔
تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا. اسی لیے پروردگار نے صرف صادق ہی نہیں کہا، ولایت بھی عطا کر کے بھیجا ہے. جس گھرانے کے لیے آئے تطہیر کا نزول ہو رہا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، مشہور زمانہ آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے. بے شک ہم نے اس گھرانے کو ہر قسم کے رجس سے دور کر دیا، اس گھرانے کو ہر قسم کے رجس سے دور کر دیا. شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے. شیخ صدوق صاحب ہمارے مذہب کے وہ عالم ہیں کہ جن کی کتابیں پڑھ کے کوئی کتابیں پڑھ کے کوئی مجتہد بنتا ہے. اتنا بڑا نام ہے شیخ صدوق صاحب کا. وہ آمائن الاخبار میں لکھتے ہیں کہ رجس سے مراد نجاست نہیں ہے، رجس سے مراد ہے شک و شبہ. اس گھرانے کو ہر شک اور شبے سے بالا تر قرار دے دیا ہے. اس گھرانے کو صادق بنا کے بھیجا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. کچھ لوگ آ گئے تھے علی کے پاس، یا علی یہ شخص مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. علی مسکرائے، کہا پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجئے، مر گیا. کہا مر گیا، پڑھا دوں؟ کہاں مر گیا، پڑھا دیجئے. کہا پھر سوچ لو، پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دے. یہ وہ صادق ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. ادھر علی نے نماز جنازہ پڑھانی شروع کی، ادھر پروردگار نے حکم دیا اس کی روح قبض کرو. جسے علی مردہ کہہ دے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. فوراً اس کی روح قبض کر لی. وہ جو آئے تھے علی کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، وہ زندہ کو لے کے آئے تھے، مردہ کو لے کے جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں اپنے وقت کا صادق، اپنے وقت کا ولی ہونا. انہیں ولایت عطا کی ہے. اور جب کسی آیت کے آغاز میں ان یا انما آ جائے نا، وہ ہر قسم کی شک و شبے سے بالا تر ہو جاتی ہے. اللہ کا اصول ہے. میں نے پہلے بھی ایک اللہ کا اصول بتایا تھا. آج یہ دوسرا اصول ہے کہ کسی بھی آیت کے آغاز میں اگر ان یا انما آ جائے، وہ تو قرآن کی ہر آیت شک و شبے سے بالا تر ہے، لیکن آیتوں پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس پہ بحث نہیں ہو سکتی. یہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. ان یا انما بے شک آ جائے. بہت ساری ہمیں صورتیں ملتی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ اسے آئے ولایت کہتے ہیں. اس کے شروع میں بھی ان آ رہا ہے، جیسے سورہ کوثر کے آغاز میں آ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. جب اس نے کہہ دیا عطا کی تو عطا کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. جب اس نے کہا تو بس شب قدر میں نازل ہوا قرآن. جب وہ کسی بھی آیت کے آغاز میں ان لگا دے اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. ان پہ شک کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے نعوذ باللہ اللہ پہ شک کیا. اس نے اسی لیے اس گھرانے کو ولایت بھی عطا کی ہے. ولایت ولی کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیں اللہ کی پہچان کروا دے. 13 رجب کو آئے ہیں مولا کعبے کے اندر. جناب فاطمہ بنت اسد چلی ہیں. جب جناب فاطمہ بنت اسد چلی ہیں گھر سے اور آئی ہیں کعبے کے پاس، 13 رجب تھی، یعنی 14ویں کی رات تھی. اور اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی لوگ کیونکہ حج کے لیے آیا کرتے تھے، دور دور سے آتے تھے، اور 14ویں کی رات یعنی چمکتا ہوا چاند تھا. بہت سارے لوگ تھے کعبے کے ارد گرد، ہزاروں کی تعداد میں. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد آئی ہیں چلتے ہوئے، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا ہے. دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں کعبے کے اندر، دیوار پھٹی ہے. سورہ حشر میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اسے اگر ہم پتھروں پہ، پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول کے اوپر، اور علی آئے ہیں کعبے کے اندر. دیوار کعبہ پھٹی ہے. فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر آئی ہیں، دیوار واپس پہلے اپنی حالت میں آ گئی، ایک نشان رہ گیا. عرب والے پریشان ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی، دیوار پھٹی، بی بی اندر گئیں، دیوار واپس اپنی حالت میں آ گئی، نشان رہ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ جناب ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب تمہیں پتہ ہے تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے کعبے کے اندر ہے. کہا تمہیں فکر نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ آ گئے، دن کو بھی دیکھتے ہیں اور رات کو بھی دیکھتے ہیں.
میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پروردگار نے جناب ابراہیم سے کہا تھا کہ کعبے کو صاف کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. دیکھیں، طواف جو ہے وہ کعبے سے باہر ہوتا ہے، رکوع جو ہے وہ بھی کعبے کے باہر ہوتا ہے، سجدہ جو ہے وہ بھی کعبے کے باہر ہوتا ہے. صرف اعتکاف ہے جو اندر ہوتا ہے، اور اسے کہا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت کہتے ہی اس مقام کو ہیں کہ جہاں کوئی انسان 3 یا 3 سے زیادہ دن رہے. عربی زبان میں بیت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی بھی انسان 3 دن یا 3 دن سے زیادہ رہے، اسے کہا جائے گا بیت. اسی لیے فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے کے اندر رہی ہیں تاکہ کعبے کو بیت اللہ کہا جا سکے، اللہ کا گھر. 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر رہی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مریم بھی بیت اللہ میں تھی. وہ کعبے کے اندر نہیں تھی جناب مریم، وہ مسجد اقصیٰ کے اندر تھی. انہیں مسجد سے نکالا گیا کہ مریم مسجد اقصیٰ سے باہر چلے جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. وہاں اللہ کے گھر سے ایک بی بی کو نکالا جا رہا ہے، یہاں اللہ کے گھر ایک بی بی کو بلایا جا رہا ہے. 3 دن تک رکوع باہر ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے. سجدے باہر ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے. طواف باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا. اور پروردگار ابراہیم سے کہہ رہا ہے کعبے کو صاف کر دو تاکہ اس کے اندر طواف ہو سکے، اس کے اندر رکوع ہو سکے، اس کے اندر سجدے ہو سکے، اس کے اندر اعتکاف ہو سکے. سلام ہے پروردگار پر کہ جو علی کی ماں کے لیے کعبے کی صفائی کروا رہا ہے. ابراہیم جیسے نبی سے کعبے کو صاف کیا گیا. جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبے کے اندر رہی. عرب والے پریشان ہیں. 3 دن کے بعد وہ آئے پریشان ہو کے رسول خدا کے پاس، کہا آج ہم کعبے کوئی تالے کو توڑ دیں گے کیونکہ کوئی چابی سے تو یہ کھل ہی نہیں رہا. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن سے خالی ہاتھ کعبے کے اندر گئی ہیں. 3 دن پتہ نہیں عرب والوں نے کیسے گزارے ہوں گے. تیسرے دن رسول خدا آئے ہیں. ادھر رسول خدا کے آنے کی برکت تھی کہ تالا خود بخود کھل گیا. جناب فاطمہ بنت اسد برآمد ہوئی ہیں علی کو لے کے. علی ایک پارچے میں لپٹے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے عرب میں بچے کو جس پارچے میں لپیٹتے ہیں، مادر علی نے کئی بار چاہا کہ علی کو لپیٹ دیا جائے، لیکن علی انگڑائی لیتے تھے اور پارچہ ٹوٹ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے باہر آئی ہیں. رسول خدا نے ہاتھ پھیلائے ہیں. فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ تو آنکھیں نہیں کھولتا، کہا اسے ہماری آغوش میں دے دو. ادھر آغوش رسالت میں، یوں کہوں کہ رسالت کی آغوش میں امامت آئی ہے. رسالت کی آخری آغوش میں امامت کی پہلی کلی آئی ہے. ادھر رسول کی آغوش میں آئے ہیں. علی نے آنکھوں کو کھول دیا. پھر رسول نے کہا اقرا، پڑھو. اب یہاں پہ رسول نے اقرا کہا. جب پہلی وحی آئی ہے رسول کے پاس اس میں بھی لفظ ہے اقرا. اقرا کا مطلب یہ نہیں ہے پڑھنا. اقرا کا مطلب ہے، آج آپ کو اس کی اصطلاحی مطلب بتاؤں کہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کچھ سننا چاہیں نا، جیسے میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرے تو میں اس سے کہوں گی قرآن پڑھو، تو اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گی اقرا، پڑھو. اسی طرح جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ اقرا پڑھیے، آپ کچھ پڑھیں تاکہ میں کچھ سنوں. یہاں رسول علی سے کہہ رہے ہیں علی اقرا پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں. علی نے کہا کیا سننا چاہتے ہیں یا رسول اللہ؟ زبور پڑھوں، توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اقرا کا مطلب یہ ہے کہ تم پڑھو تاکہ میں کچھ سنوں. یہی رسول چاہتے تھے علی سے کہ علی پڑھے. اور پھر علی نے جس طرح سے پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ علی نے جس طرح سے انجیل پڑھی، اگر عیسیٰ ہوتے تو کہتے کہ اس انجیل کو میں اتنا نہیں سمجھتا جتنا علی سمجھتے ہیں. اگر موسیٰ ہوتے تو موسیٰ یہ کہتے کہ میں توریت کو اتنا نہیں سمجھتا جس طرح سے علی نے سمجھا ہے. جو یوں کہوں کہ جس گھرانے کو، جس علی کو اس نے اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا ہے کہ اس کو دیکھو اور مجھے پہچانو، وہ توریت کا بھی عالم ہے،
عالم ہی نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ توریت کا نازل کرنے والا ہی علی ہے، انجیل کا نازل کرنے والا ہی علی ہے۔ قرآن لے کے جبرائیل وہاں سے آتے تھے، وہ کہتے ہیں نا جب رسول گئے تھے تو رسول نے کہا کہ پردے کے پیچھے، جب رسول نے دیکھا تو وہاں علی تھے، جہاں سے قرآن چلتا تھا وہاں علی تھے۔ کیا مرتبہ ہے علی کا! یہ وہ صادق ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہے کنوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ کہ جو کہہ دے وہ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ کرنے والے بھی یہی ہیں اور ظاہر کرنے والے بھی یہی ہیں۔ علی کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں توحید کی معرفت کرا دیں۔ دیکھیں یوں تو مولائے کائنات کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہم علی بیان نہیں کر سکتے، لیکن مزہ تو تب آئے گا کہ جب علی ہی کا بیٹا کوئی بتائے کہ علی کیا ہے۔ یوں تو ہمارے وقت کے امام جناب قائم علیہ السلام نے بہت سے مواقع ہیں کہ جہاں لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، یہ کوئی 800 صدی پرانی بات ہے، ابن طاؤس کے نام سے، علی ابن موسیٰ ابن طاؤس، بہت بڑا نام ہے۔ یہ وہ صحابی امام زمانہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ امام سے ملاقات کی ہے، امام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ اتنا بڑا نام ہے یہ ہمارے مذہب کا کہ علامہ حلی جیسے بھی ان کے شاگرد ہیں، نہ صرف علامہ حلی ان کے شاگرد ہیں، علامہ حلی کے جو والد گرامی ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ جناب ابن طاؤس کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، 800 صدی پرانی کتاب ہے اور آج بھی گوگل پہ موجود ہے، جمال اصبو کے نام سے۔ جمال اصبو جناب علی طاؤس صاحب کی کتاب ہے، جمال اصبو۔ اس میں یہ لکھتے ہیں جناب علی طاؤس صاحب، علی ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اتوار والے دن گیا نجف میں، اور اس نے نجف میں جا کے امام علی کے روضے میں جا کے امام کی زیارت پڑھنا شروع کی۔ ایک دم سے وہ چونک گیا، وہ شخص چونک گیا۔ اس نے ایک شخص کی طرف دیکھا، کہا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں؟ امام مسکرائے، کہا ہاں میں وقت کا امام ہوں۔ دیکھیں معرفت اسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت اتنی زیادہ ہو کہ جیسے ہی امام ہماری آنکھوں کے سامنے آئے ہم فوراً کہہ دیں آپ امام ہیں۔ کاش مولا ہمیں وہ منزلت دے، وہ مقام عطا کرے، معرفت کی وہ منزل عطا کرے، معرفت کا وہ مقام عطا کرے کہ ہم معرفت کی اس منزل پہ آ جائیں کہ امام ہماری آنکھوں کے سامنے آئے اور ہم کہیں کہ آپ امام ہیں۔ پروردگار بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم معرفت کی منزل پہ آئیں۔ ہم جو مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، صرف الاجل الاجل کہہ دینے سے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم زیارت امام زمانہ پڑھ دینے سے حق ادا نہیں کر سکتے، ہم دعا امام زمانہ پڑھ دینے سے حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم امامت کی اس منزل پر، ہم معرفت کی اس منزل پر آئیں کہ امام ہماری آنکھوں کے۔ امام کا کہنا یہ ہے اپنے بارے میں کہ اگر ہم نگاہ الفت تمہارے اوپر نگاہ کرم نہ ڈالے نا تو زمانہ تمہیں پھونتا ہوا گزر جائے۔ ہر شخص کسی نہ کسی حالت میں امام کو دیکھتا ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس معرفت کی وہ نگاہ نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں آپ ہمارے امام ہیں۔ جمال اصبو میں جناب علی ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ اس شخص نے ایک دم سے امام کو دیکھا اور کہا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ امام نے کہا صحیح پہچانا، میں وقت کا امام ہوں۔ کہا مولا اگر آپ نے مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا کیا ہے تو کچھ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ کہا چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنے بابا علی کے بارے میں بتاؤں؟ کیا مرتبہ ہے مولا کائنات کا! دیکھیں اگر ہم مولا کائنات کو دیکھیں اور امام زمانہ کو دیکھیں، علم میں دونوں برابر ہیں، علم میں دونوں برابر ہیں، منصب میں دونوں برابر ہیں، ولایت میں دونوں برابر ہیں، معرفت میں دونوں برابر ہیں، لیکن جو امام علی ہیں وہ ہمارے قائم بھی نہیں ہیں۔ کیا مرتبہ ہے جناب علی کا! قائم کہتے ہیں جناب امام زمانہ نے ایک چھوٹی سی زیارت پڑھی، میں پوری زیارت تو بیان نہیں کروں گی، کچھ جملے جناب قائم نے یہ کہے کہ یہ جتنی بھی انسانیت ہے ان کے سروں پہ جو سایہ ہے وہ علی کے ہاتھ کا ہے۔ سبحان اللہ! جتنی انسانیت، جہاں جہاں زندگی ہے،
جہاں جہاں جناب امام زمانہ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں زندگی ہے اس پہ سایہ علی کے ہاتھوں کا ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا، حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور رائٹر بھی وہ ہے کہ جن کی کتابیں پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں. ان کی کتاب کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے خود امام زمانہ سے درس لیے ہیں. جنہوں نے امام زمانہ سے درس لیے ہیں، علم حاصل کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے اوپر سایہ علی کے ہاتھوں کا ہے. اگر علی ہاتھ ہٹا لے تو زندگی نہ رہے. یہ علی کی مرتبت ہے، یہ علی کا مقام ہے. آگے چل کے علی ابن طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نورانی درخت ہے، اس کے کچے پھل کا نام نبوت ہے. نورانی درخت ہے، اس کے کچے پھل کا نام نبوت ہے، اور اس کے پکے ہوئے پھل کا نام امامت ہے. اگر یقین کیجئے یہ شعر ہماری سمجھ میں، یہ زیارت ہماری سمجھ میں آ جائے نا، تو دین کی تمام تر جتنی بھی ہمارے ذہنوں میں دین کے بارے میں کچھ ذہنوں میں شک آ جاتا ہے، وہ شک دور ہو جائے. جس کے کچے پھل کا نام نبوت، یہ نہیں کہا کون سے نبی کی نبوت، 1,24,000 نبیوں کی نبوت کچے پھل کی مانند ہے، اور جب وہ پھل پک جائے تو اسے امامت کہتے ہیں. اسی لیے رسول نے کہا تھا غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا. دیکھیں ہر چیز پہچانی جاتی ہے تو اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. کامل کی اگر ہم ضد کو دیکھیں تو کامل کی ضد ہے ناقص. آج دین کامل ہو گیا، یعنی آج سے پہلے دین ناقص تھا. تمہارے پاس دین تھا مگر ناقص تھا، تمہارے پاس نمازیں تھیں مگر ناقص تھی، تمہارے پاس روزے تھے مگر ناقص تھے، تمہارے پاس حج تھا مگر ناقص تھا، تمہارے پاس زکوٰۃ تھی مگر ناقص تھی. آج علی کے آنے سے، آج علی کی ولایت سے نہ صرف تمہارا دین کامل ہوا، تمہاری نمازیں کامل ہوئی، تمہارے روزے کامل ہوئے، تمہارا حج کامل ہوا. تمہارا مکمل دین اگر کامل ہوتا ہے تو علی کی ولایت کے صدقے میں. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا، مولا آپ کو اتنی فضیلتیں ملی ہیں، آپ کی فضیلتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، آپ رسول کے وصی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے بعد خلیفہ ہے، آپ جناب فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، آپ حسنین کے بابا ہیں، آپ جبرائیل کے استاد ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح بدر و حنین ہیں، ہر جنگ فتح ہوئی ہے تو آپ کے صدقے میں، آپ کے لیے تلوار جنت سے آتی ہے. کہا مولا آپ کو اتنی فضیلتیں ملی، آپ کعبے کے اندر آئے ہیں، کوئی فضیلت ایسی ہے کہ جس پہ آپ کو رشک آیا ہو؟ ان میں سے کوئی فضیلت ایسی ہے؟ کہا بے شک ان میں سے تو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ مجھے رشک آئے. کہا پھر کون سی ایسی فضیلت ہے جس پہ آپ کو رشک آئے؟ کہا ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس پر مجھ کو رشک ہے. مجھے گمان ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہے. کہا مولا بتائیے ایسی کون سی فضیلت ہے آپ کی؟ کہا جب اسے رسالت کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے کہا ہے کل کفا باللہ شہیدن بینا و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو آپ سے رسالت کی گواہی مانگتے ہیں، جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول بنے، کس نے دیکھا آپ کو رسول بنتے ہوئے؟ کس نے دیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم آیا میں دیکھ رہا تھا، عیسیٰ آئے میں دیکھ رہا تھا، موسیٰ کی حق النبوت میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم کی خلت میں دیکھ رہا تھا، عیسیٰ کا زہد میں دیکھ رہا تھا. کس نے دیکھا ہے آپ کو؟ نبی بنتے ہوئے آپ کو کس نے دیکھا؟ سب نبیوں کی گواہی تو آپ نے دی ہے، آپ کی گواہی کون دے گا؟ اس پروردگار نے کہا ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو تم سے رسالت کی گواہی مانگتے ہیں کہ کس نے تمہیں رسول بنایا، کس نے تمہیں رسول بنتے ہوئے دیکھا، کہ رسالت کی گواہی کے لیے کفا باللہ شہیدن ایک کافی ہے اللہ، اور ایک کافی ہے اللہ کا وہ شخص کہ جسے ومن عندہ علم الکتاب کا مالک کہا، جسے پروردگار نے تمام علم عطا کر کے بھیجا ہے. یہاں پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے شہید، گواہی کے لیے، اور جیسا شہید پروردگار ہے ویسا ہی وہ ہے جسے ومن عندہ علم الکتاب کا مالک کہا گیا. یعنی شہادت میں دونوں پلڑے برابر کے ہیں. میں نے کہا نا اس گھرانے میں، خدا کے دین میں، خدا یہی دیکھتا ہے وزن کیا ہے،
کہ جتنا وزنی خدا کی توحید ہے اتنے ہی وزن اس شخص کی ولایت کا ہے. اسی لیے پروردگار نے آئے ولایت میں ولیکم ایک دفعہ کہا ہے. جیسا ولی پروردگار ہے ویسا ہی اس کا رسول ہے. جب اس نے خود کو خدا کہہ دیا تھا، جب اس نے خود کو اللہ کہہ دیا تھا، تو کیا ضرورت تھی خود کو ولی کہنے کی؟ بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ ولایت کے اختیار کیا ہے، ولایت کا اختیار کیا ہے. جیسا ولی میں ہوں ایسا ہی ولی میرے رسول کو مانو، اور ایسا ہی ولی اس کو مانو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے. اور یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ جیسا شہید اللہ کو مانو. جب رسالت کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے تو رسول نے کہا کہ ایک گواہ وہ ہے، اور ایک وہ جسے ومن عندہ علم الکتاب کا مالک کہا گیا، جسے پروردگار نے تمام علم دے کے بھیجا ہے. اور تمام تفاسیر لکھنے والوں نے لکھا، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، انہوں نے لکھا ومن عندہ علم الکتاب کا مالک اگر کوئی ہے تو مولا کائنات ہے. اگر ومن عندہ علم الکتاب کے مالک کی کوئی تفسیر ہے تو وہ علی ہے. جیسا شہید اللہ ہے ایسا ہی شہید علی ہے. علی نے کہا جب اس کو بھی رسالت کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے مجھے اپنا، وہ لا شریک خدا ہے، اس کا کوئی شریک و ثانی نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا دیا جائے، لیکن اسے بھی جب شراکت کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے اپنا شریک مجھے کیا ہے. سبحان اللہ. اور شہید کہتے کسے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دے وہ شہید ہے. یہاں پروردگار نے شہید سے مطلب کیا لیا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں کہ جس کی راہ میں لڑتے لڑتے ہمارا خدا جان دے دے اور شہید بن جائے. تو یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ یہاں شہید سے مراد ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر تمام کائنات کا علم رکھنے والا ہو. جو ایک جگہ بیٹھ کر تمام کائنات کا علم رکھنے والا ہو اسے کہتے ہیں شہید. ایک خدا شہید ہے، اور ایک شہید وہ ہے جسے ومن عندہ علم الکتاب کا مالک کہا گیا. یوں تو مولائے کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم دن رات بھی اگر بیان کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اتنے کم ٹائم میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر کو کوزہ کر دینا. آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور ساتھی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی ذاکرہ ہینا حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.